اہل سنت و جماعت دیوبندی بریلی اہل حدیث تینوں طبقات میں پیری مریدی کے چار بڑے سلسلے کون سے چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی اور قادری، اور ہم چاروں سلسلوں کو برحق مانتے ہیں۔ چاروں سلسلوں کو رائے گڑھ مرکز کے امام تھے مولانا جمیل صاحب، ان کے بیٹے مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب ایک پروگرام میں پگڑی اتاری میرے سر پر رکھ دی کہ چاروں سلسلوں میں آپ میرے خلیفہ ہو۔ بھائی چار کو مانتے ہیں تو چاروں سلسلوں میں سلسلہ آگے۔ اب یہ نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، یہ چاروں سلسلے بند ہیں، ان میں برحق ہے، ان میں چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، تین سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور میرے بھائی نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ دو قسم کون سی؟ منقولہ۔ اگر نہ یقین ہے تو کل راول پنڈی کے مقامی اخبارات پڑھ لیجیے جہاں پہ عدالتی خبریں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے اپنے بیٹے کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے منقولہ جائیداد کون سی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے، غیر منقولہ جائیداد وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکتی۔ اب یہ باغ منقولہ یا غیر منقولہ؟ زمین منقولہ یا غیر منقولہ؟ درخت منقولہ یا غیر منقولہ؟ عمارت غیر منقولہ یا منقولہ؟ تو فرق کیا ہے؟ کہتے باغ، تو باغ کیا ہے؟ غیر منقولہ ہے۔ اگر باغ غیر منقولہ ہے تو حضور ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی منگی تلے ڈال اپنی کہ تمہارے بڑے بڑے اکابر ملا الفقی کتاب تیری ہے، الطافی کتاب تیری ہے، توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی کتاب تیری ہے، اور تیری سارے کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا۔ غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ، تو جب تو کہتا ہے تو کہے تو دین ہے کوئی کام، ابو بکر کرے تو کفر کیسا؟ جی بھائی اگر حصہ تھا نہیں تو سیدہ مانگنے کیوں گئی تھی؟ ہم کہتے ہیں اس لیے تک دنیا کو پتہ لگ جائے کہ سیدہ کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ تیری فقہ کہتی ہے کہ عورت کا حصہ کوئی اور سیدہ کہتی ہے کہ عورت کا حصہ ہے تو نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں تو عورت کا حصہ ہے، تو پتہ یہ لگا سیدہ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہے۔ چلے اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں پر ہے؟ اس بارے میں ہمارے پڑوسیوں کے ہاں 40 اقوال ہیں۔ کتنے؟ 40 اقوال ہیں۔ سمپلی بات موجودہ قبر کس کی قبر ہے؟ اس کے بارے میں بعض روایات ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی
جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، صدیق ایک تو ہی تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی، اور جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، دراصل مصطفیٰ کی ادا ہے ابو بکر، اور میں حیدری ہوں مولا علی کا غلام ہوں، رہتے میری نظر میں صدا ہے ابو بکر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شفائے امت اور علماء دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور قربی تک ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم اور پہلے جان کی تعریف و توصیف کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس یار کو اللہ نے انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے بڑا انسان بنایا، اور جناب ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ کائنات کے آخری نبی کا جو سب سے پہلے صحابی بنتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یاد تو سوالات ہیں، لیکن یاد جو بھی بنا اعلان نبوت کے بعد بنا، لیکن جو بچپن ہی سے پیغمبر کا جگری یاد بنتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں نے خدا کا نبی رسول مانا، لیکن جس نے بھی مانا دلیل کے ساتھ مانا، معجزہ دیکھ کر مانا، لیکن جو بغیر معجزے نہیں بلکہ نبی کو نبی مان کر امت کے سامنے پیغمبر کی نبوت کا معجزہ بن جائے، دلیل بن جائے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کائنات کے چپے چپے پر جو احسانات کی بارش برسائے اسے تو آمنہ کا لال کہتے ہیں، لیکن وہ محسن کائنات جس کے احسانات کے قرضوں کی گٹھڑی اٹھا کر خدا کے بارگاہ میں جائے کہ مولا لینے والے جانے تو دینے والا جانے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پوری دنیا جس کے دامن رحمت میں آرام سکون محسوس کرے اسے تو اللہ کا نبی کہتے ہیں، لیکن جب زمانہ سونگی تلواریں لے کر پیغمبر کی جان لینے پر تل جائے اور نبی جس کے دامن میں آرام محسوس کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو اپنے کاموں پر پوری امت کا نہیں انسانیت کا بوجھ اٹھائے اسے تو اللہ کا نبی کہتے ہیں، لیکن جو اپنے وجود پر نبوت کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا بوجھ اٹھائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر چڑھتی جوانی والا علی جس کا بوجھ اٹھانے سے ہاتھ باندھ کر عاجزی کا اظہار کرے اسے تو اللہ کا نبی کہتے ہیں، لیکن جو 50 سال کے بڑھاپے کے عالم میں نبی کو کانٹوں پر بٹھائے نہیں 3 میل کی بلندی پر پہنچائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ قوم جناب سکرنا ابو بکر صدیق، 63 سال کی زندگی ابو بکر صدیق کی۔ اگر ہم ایک ہی جملے میں بیان کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے مثال شناس رسول ابو بکر صدیق، ہمراز رسول ابو بکر صدیق، بہتر عشق رسول ابو بکر صدیق، فنافر رسول ابو بکر صدیق، جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی محبوب پیغمبر کے لیے کیا وہ ابو بکر صدیق، جو سب سے پہلے محبوب پیغمبر پر ایمان لایا، اور ایمان بھی یوں لایا کہ آمنہ کے لال مدنی کریم نے انعام بھی عطا فرما دیا۔ کہا جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ خدا کو خدا مانیں گے ان سب کا ثواب اللہ کو محمد کو عطا فرمائے گا، لیکن
محمد عربی کی رسالت کو مانیں گے، ان سب کا ثواب قیامت تک کے لوگوں کا اللہ جسے عطا فرمائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اور رب تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں پوچھا تھا تمہارا مالک کون ہے، خالق کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، تو ساری کی ساری ارواح موجود تھی، لیکن بولنے کا ڈھنگ سب کو سکھایا تو آمنہ کے لال محمد صلی اللہ بولے بعد میں سارے، لیکن جس کی اتباع میں بولے اسے اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ جس ذات نے زمانے بھر کی ارواح کو خدا کی توحید کے تسلیم کرنے کا انداز سکھا دیا اسے آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اعلان نبوت کر کے امت کے سامنے پیش تو کیا، نبی کی صداقت کو دیانت کو مانتے سارے اسی بات پر ہچکچاہٹ کا شکار تھے، ہمارا ہے، ہم میں سے اسے خدا کا نبی رسول پیغمبر مانے تو کیسے مانے؟ جو بلا جھجک آگے بڑھا اور محبوب پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کر کے زمانے کو نمونہ دکھائے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں چلو مان لیا نبی تو نبی ہے، لیکن عرب کی دھرتی پر ابو بکر صدیق ہی کیوں؟ کسی اور نے نبی کو ابو بکر سے پہلے نبی کو نہیں مانا؟ بھائی سب نے نبی کو نبی مانا اعلان نبوت کے بعد، لیکن ابو بکر نے نبی کو نبی تب مانا تھا جب ابھی اللہ کے نبی نے بھی اعلان نبوت کوئی نہیں کیا تھا۔ وہ ابو بکر پیغمبر کو سب سے پہلے سے مانے، اس لیے کہ اللہ صدیق کو پہلا ہی فطرت نبوت پر کرتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں نبی کہیں ہو صدیق کہیں ہو، جہاں پر نبوت وہیں پر سوال ہے۔ صدیق کا کام کیا ہے؟ نبی کہتا جائے یہ تصدیق کرتا جائے۔ امت کے فرعون نے کہا بڑا اچھا موقع آتا ہے، رات میں کوئی جائے پھر واپس پلٹ کر آئے، ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا روایت سنانے سے پہلے راوی بتاؤ، راوی کون ہے؟ کہ وہ تیرا یار محمد عربی ہی تو ہے۔ کہ سنو اگر اسے اللہ کے نبی تم کہتے ہو تو میں تو اس سے بھی عجیب باتوں کو تسلیم کر لیتا ہوں، رسول خدا سے سنا۔ اگر نبی نے کہا کہ سچ ہے جھوٹ ہو سکتا نہیں۔ یہی وجہ کہ سیدنا علی جو مرتضیٰ فرمائے کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو جو لقب عطا کیا صدیق کی عرشوں سے عطا کیا۔ زمانے بھر کے یار لوگ آج تحقیق و تفتیش کرنے بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق، ہم کہتے ہیں اس ابو بکر صدیق کا تم کیا بھی کہو جو ہر لمحہ پیغمبر کے ساتھ ہے، اسے جدا کرو گے کیسے؟ اس کے سر پہ اللہ نے والذین معہ کا تاج رکھا ہے۔ یہود سے سامراج تک، خمینیت سے آج تک اسے کر سکا نہ کوئی جدا وہ صدیق کی نہیں۔ علی تو پیغمبر کے خون میں شامل ہے، تو بھائی ہم نے کبھی کہا ہم نے کہا بھائی علی نبی کے خون میں شامل ہے، اور خون میں شامل ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابو بکر پیغمبر کے خبیر میں شامل ہے اور وہ ایک اکیلے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 5 میں امام ہیں جنہیں زمانہ امام باقر رحمہ اللہ کہتا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ پینتنی میں امامی میں معصومی، بھائی تو 55 کی بات کر میں تب بھی حاضر، تو 12 کی بات کر میں تب بھی حاضر، تو 14 کی بات کر میں تب بھی حاضر، تو 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، تو 4 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، تو 3 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، تو 2 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، تو 1 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، مجھے باڑے میں بولا ہے میں تب بھی حاضر، مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر۔ 12 اماموں میں کسی ایک امام کے نام پہ تو ہاتھ رکھ، اور اسی امام کی زبانی تیری کتابوں میں صدیق اکبر کو سلوٹ نہ دکھاؤ تو میں چھوڑوں۔ 14 معصوموں میں بقول دے، ان 14 میں کسی ایک کے نام پہ تو ہاتھ رکھ، اور اسی امام معصوم کی زبانی تیری کتابوں میں صدیق کو منکر
پر لعنت نہ دکھاؤ تو تب بھی باقی رہا مسئلہ پینشن والا تھا. اور کہنے والے یار لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن. مقصود کائنات یہ پانچ ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہے نا بھائی، ابو بکر تو ابو بکر ہے. جب اس کی بات کرتے ہیں جس کا نہ تجھے نام برداشت ہے، نہ کام برداشت ہے، نہ مقام برداشت ہے، اسے دنیا سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں. اسے ان پنجوں میں سے تو کسی ایک کے نام پہ ہاتھ رکھ اور اسی ذات کی رشتے داری امیر معاویہ کے خاندان میں نہ دکھاؤں تب بھی بیٹھو. اللہ کا نبی بتا، جناب علی بتا، جناب زہرا بتا، جناب حسن بتا، جناب حسین بن علی بتا تو صحیح کون ہے جس نے اپنے بچوں کی تیاری اس خاندان میں رکھی؟ جناب علی کے بابا ہیں، نبی کے چچا ہیں، نام کا خواجہ ابو طالب ہے. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں اور وہ 4 بیٹے کون؟ جناب طالب بیٹا لیکن شادی اولاد کوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3. جعفر بھی بیٹا، عقیل بھی بیٹا، علی بھی بیٹا. جناب ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ اس خاندان میں نہ کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں. اور جناب علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. اور جناب علی کے 5 بیٹے وہ ہیں جن سے علی کی آل اولاد خاندان نسل آگے بڑھی. حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی. اور علی کے 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ خاندان امیر معاویہ میں نہ کیا. وہ کرے رشتہ، تو کرے اعتراض، تو کرے. یہ تو معاملہ ایسا ہی ہے، رشتہ کرے قریشی، اعتراض کرے میرا سے. رسول خدا ارشاد یہ فرمائے میں نے اس وقت تک کسی خاندان میں کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظور ہی نہیں کی. اور فرمایا میں نے اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظور ہی نہیں کی. پھر یار لوگ اعتراض کہتے ہیں یہ معاملہ یہ ہے اگر یہ ابو بکر اتنے ہی اچھے ہوتے تو اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ کا رشتہ دینے سے انکار کرتے ہی کیوں؟ بھئی ہمارے ہاں کہا جائے اس گھر میں دیر ہو تو پتھر تو آتا ہی، بیٹی ہوگی تو رشتہ تو آئے گا. رشتہ مانگنے والا کون سے قصور کیا؟ رشتہ انہوں نے مانگا، نبی نے انکار کر دیا. لیکن آپ بتائیے محبوب پیغمبر نے انکار کیا تو کیا کہہ کر انکار کریں؟ سین کی ساری کتابیں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے. اگر نعوذ باللہ ان کے دل میں ایمان کامل نہیں تھا تو ٹیکنیکل طور پہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا میری بیٹی محمد عربی میں کلمہ پڑھنے والی اور تم نبی کے دین سے فرار اختیار کرنے والے، رشتہ بنتا ہی کوئی نہیں. مجھ سے تو بندہ کہتا ہے ہوں قادیانی کہ رشتہ آپ سے قائم کرنا چاہتا ہوں تو جواب ہے تو یہی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کی عمر زیادہ ہے. یہ بھائی تھکا بھکا جواب یہ ہوگا میں محمد ہی تو پرلے درجے کا نام تھی، رشتہ تو بنتا ہی کوئی نہیں. مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ کافر کے ساتھ. اور یہاں تو رشتہ داریوں کی لائن لگی ہے میرے حضور، کوئی ایک نہیں ہے. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج جو کہنے والا کہے کہ آپ نبی کی آل کو نہیں مانتے، کیسے مانے؟ نبی کی آل کون ہے؟ جی وہ اولاد علی ہے. سیدنا علی کی 9 بیویاں کون سی بیوی کی اولاد کو آل نبی مانتے ہو؟ جس سیدہ فاطمہ الزہرا. سیدہ فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ تو وہابی تجھے کیا پتا؟ سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ.
ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن ہمت کر کے بتا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو علی کا وکیل بن کر گیا تھا، اس بابا جی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی، اور اگر میں اپنی کتابوں سے دکھاؤں تو مجھ سے بڑا قذاب کوئی، تیری کتابوں سے نہ دکھاؤ تو مجھ سے بڑا دجال کوئی۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب تیری ہے، بہار الانوار کتاب تیری ہے، جلال العجون کتاب تیری ہے، حیات القلوب کتاب تیری ہے، الکافی کتاب تیری ہے، اور تیرے اپنے بڑوں لکھا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے تو علی کا وکیل بن کر گیا، اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی پاک کی بیٹی کی شادی کے موقع پر جناب علی کے دعوت ولیمہ کا کھانا پکوانے کے لیے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کتاب تیری یہ بیان کرتی ہے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی پاک کی بیٹی کی شادی کے موقع پر جناب علی کے جملہ اخراجات اٹھانے والا کون؟ اسے غنی عثمان کہتے ہیں۔ پھر کمال یہ ہوا کہ بہار الانوار والا صاحب کہتے ہیں ضلع کی قیمت 480 درہم، کتنی کا قیمت ٹوٹل 30، علی نے مانگے 480۔ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو مطلب 30 والی چیز 35 میں، 40 میں، 45 میں، 50 تک بیچے تو عطا تسلیم، لیکن 30 والی چیز میں 450 منافع، تو سوال کو پیدا ہو گیا۔ بیچنے والے نے بڑا ظلم کیا، خریدنے والے بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹ کے ریٹ کیا ہے۔ کسی نے پوچھا علی آپ کو تو اللہ کے نبی ہے، مدینہ کا نہیں، مکہ کا نہیں، امت کا چیف جسٹس بنایا، اتنا منافع کیوں؟ فرمایا جب میں نے خریدنے والے عثمان غنی کو دیکھا، پھر میں نے زرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، خریدنے والے تاجر کی صحابت کو دیکھا۔ کہ آپ مدینہ کے اتنے بڑے تاجر عثمان، آپ کو پتہ نہیں مارکیٹ کا اپ ڈاؤن کیا ہے، اتار چڑھاؤ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے، آپ نے اتنی مہنگی کیوں خریدی؟ کہ جب میں نے بیچنے والے علی کو دیکھا، پھر میں نے زرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، علی کی ضرورت کو دیکھا۔ پھر زرہ لی، مولا علی نے پیسے دیے عثمان، علی چلے، غنی نے دی، آواز ٹھہریے، پوچھا اب کیا ہوا؟ کہ پیسے بھی لے جا، زرہ بھی لے جا۔ کہ کمال کرتے ہیں، اگر زرہ دے کر پیسے دینے ہی تھے واپس تو پیسے پہلے کیوں لیے تھے؟ کہ دور سے دیکھنے والا وہ اپنے خیالات کے اندر کچھ اور بتانا شروع کر دیتا۔ کیسے؟ صفی اللہ بٹ صاحب میں آیا وہ تشریف لے، اب کو بندہ نکلے واقع نہیں گیا، وہ جنہا جیسے علی وہاں پہ آیا، بٹ صاحب ناراض ہو کے چلے۔ بٹ صاحب نے کیا کہا ناراضی کے موقع پر؟ کہا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ لگتا ہے بھائی ناراضگی کی کیفیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، پتہ تو تب لگے گا جب دل کی بات زبان پہ آ جائے۔ جس سیدہ فاطمہ الزہرا ابو بکر سے ناراض ہو گئی تو حضور کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ ہماری کتاب میں تو جس نے لکھا ہے اس کا نام ابن شہاب زہری ہے، اور ابن شہاب زہری سے اندازہ لگاتے ہیں وہ کہ ناراضگی کے موقع پر کہا کیا تھا؟ کہا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ بھائی سیدہ نے زبان سے جملہ کہا، جی بھائی جی بھائی مجھ سے تو بندہ پوچھے سوال، میں اسے کو جواب، وہ ہو جائے مطمئن، وہ بیٹھ جائے، لیکن میرے بھائی یہاں پہ ساڑھوں طبیعت کا مالک ہے، لیکن ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ اگر خاموش ہونا ہی ناراضگی ہے تو حضور آپ کی اپنی کتابیں کہتی ہیں کہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ تیرا نکاح میں اپنے خاندان کے بہترین مرد کے ساتھ کر رہا ہوں، کر دوں؟ سیدہ نے جواب کو نہیں دیا، خاموش بھی ہو گئی، رونے بھی لگی۔ تو پھر میں کیا کہوں کہ سیدہ فاطمہ نے جناب علی کے رشتے کو قبول نہیں کیا تھا؟
اہل سنت پر احسان رب کا یہ ہے، ہم فجر عصر کی نماز پڑھیں تو مولوی بیٹھ جائے پڑھنا شروع کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کہتے حضور کیا ہے؟ تسبیح فاتحہ، تسبیح۔ ہم جو بیٹی سے تمہیں تیرا نکاح فلاں ابن فلاں کے ساتھ کیا تمہیں قبول ہے، بیٹی چپ ہو جائے، دوسرا کہتے اسے ہاں تو کی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہے حیاء فاطمہ۔ اللہ نے دونوں نسبتیں اہل سنت کو دونوں نسبتیں۔ چلے بات کہاں چلی شادی علی کی، بیٹی نبی کی، نبی کے دروازے پر جو وکیل بن کر جائے اسے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو جنگل سے لکڑیاں لائے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں، جو دولت لٹائے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، اور سیدنا علی کی شادی کے موقع پر سیدہ فاطمہ کے جہیز کا سامان علی کے پیسوں سے نبی کے حکم پر جو مدینہ میں خریدے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اکیلے نہیں گئے، حضرت بلال بھی ساتھ اکیلے نہیں گئے، پیغمبر کے کچھ اور یار بھی ساتھ تھے۔ مدنی کریم نے فرمایا سامان خریدنا خود نہ خریدنا، جو چیز پسند آ جائے تو پہلے میرے یار کو دکھا دینا، ابو بکر پسند کرے تو خرید لے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس لیے پسند ابو بکر کی ایسی ہے جو علی کے لیے فاطمہ کو پسند کرتا ہے، فاطمہ کے لیے علی کو پسند کرتا ہے۔ کتاب میں بھی کہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب حسین تینوں یار ملے، پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ علی شادی نہیں کرتا، چلو علی کو ڈھونڈے شادی کو آمادہ کرے۔ حضرت علی کو باغ میں جا کے پکڑا جہاں پر یہودی کے باغ میں پانی نکال کے اپنا رزق حلال سے بنائے، اور کہا علی شادی کیوں نہیں کرتا؟ یار لوگوں میں خاطب المحدثین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بات میرے دل والے کرتے ہو کہ تمہیں کیا بتاؤں، غربت کا عالم یہ ہے کہ رہنے کو مکان کو نہیں، اسباب دنیا کوئی، کون ایسا ہے جو مجھے علی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ تو فاروق اعظم نے کہا کمال کرتے ہو، جو نبی کے پاک میں تجھ سے بڑھ کر تمام کون ہوگا، اور تیرے گھر کی زینت فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کہا رہا یہ معاملہ خرچہ کہاں سے آئے گا؟ جس کے بھائی صدیق و عمر جیسے ہوں اسے پریشانی کس بات کی؟ جناب علی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مطمئن ہو، تم راضی، تو میری جانب سے وکیل تم ہی ہو، میری جانب سے جو علی کے وکیل بن کر جائے تو کون تیری کتاب۔ جبرائیل امین نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کو نہیں، کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ عرشوں پر میں نے علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا، فرشوں پر نکاح آپ کیجئے، لیکن یاروں کو گواہ بنا کر دیجئے۔ یاروں کو جب سارے جھگڑے چھوڑے، الکافی تو وہ کتاب ہے جس کی تصدیق 12واں امام یوں کرتا ہے کہ ہذا کافی لشیعتنا، کہ قیامت تک کے میرے مومنوں کے لیے یہ کتاب شافی کافی کافی ہے۔ اسی کتاب میں جبرائیل امین پیغام لائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ علی فاطمہ کے نکاح کا اعلان مسجد نبوی میں آپ کیجئے، لیکن یاروں کو گواہی بنا دیجئے۔ وہ یار پھینکو جن کو خدا یار بتائے، نبی بنائے، علی اپنائے، ان یاروں کو تو بھی مان لے، ان یاروں کو میں بھی مانتا ہوں۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم نے اپنے یار سے کہا، ان یاروں کو بولا آقا کیوں؟ فرمایا نکاح کا گواہ بنانا، کیوں کہ مردوں میں علی جیسا مرد کو نہیں، عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کو نہیں، مردوں میں وہ باکمال، عورتوں میں یہ باکمال، داماد بھی بے مثال، اور بیوی داماد پہ میرے بیٹی بے مثال، میکے بے مثال، سسرال بے مثال، مردوں میں وہ بے مثال، عورتوں میں یہ بے مثال۔ تو ماننا پڑے گا نکاح کے جو گواہ بنے وہ صدیق و عمر بھی بے مثال۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پرانے مزے کے بعد اس مکان کی لپائی پوتائی کرنے والی کون تھی؟ مکان بتا سے مٹی نہ، ایک کو سیدہ ام سلمہ کہتے ہیں، دوسری کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ کسی نے کہا عائشہ یہ دائے مٹی والا کام کسی نوکر چاکر سے کروانی ہوتا ہے۔ فرمایا جب بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو مائیں اپنی شان کو نہیں، دلوں کے ارمان کو دیکھا کرتی۔ تیری کتاب یہ کہے کہ سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ اکیلا ہوں، فرمایا نہیں، خاندان کے لوگوں کے علاوہ 6 مہاجرین کو لانا، 6 انصار کو لانا۔ اللہ کے نبی وہ مہاجر کون ہوں گے؟
لوگ کہتے بھائی تو بارات کا دولہا، بھائی تیرے صدقے تو ہم ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اسٹیٹس کے طور پر پہلا نام جناب علی کا ہوتا دولہا لگے، لیکن اگر اس موقع پر بھی علی کا پہلا نام ہوتا تو یار لوگ کہتے دیکھا علی کا پہلا نمبر. رسول خدا نے ان کے تمام تر اشکالات میں وہ رسول رسالت والا تھپڑ بسکت کیا. یہاں بھی ان کی اپنی کتابوں میں 6 مہاجرین کا نام نبی نے لیا، لکھایا، بتایا. پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، پانچواں طلحہ، چھٹا زبیر. چھٹا وہ کون ہے جو نبی کی بیٹی کو دلہن بنا کے نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑنے جائے؟ ایک کو سیدہ اسماء بنت عمیس کہتے ہیں، ایک کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اسماء کون؟ ابو بکر کی گھر والی ہے. عائشہ کون؟ پیغمبر کی گھر والی. اور عائشہ جانتے بھائی جی بھائی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں محبوب پیغمبر کی جتنی حدیثیں ہیں سین شیر کی کتابوں میں انہیں 80% حدیثیں وہ ہیں کہ شان بطول کی ہے، حدیث رسول کی ہے. اور نبی سے سن کر امت تک پہنچانے والی کون؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. جب نام اس عائشہ کا ہے، نام تھا عائشہ، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی محبت کے بنیاد پر نک نیم لیتے عائش 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 کے میں نہیں کہیں اللہ تیری زندگی دراز کرے. نبی نام کو دعا بنا دے اور امت ہی کہے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نوز باللہ صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ پر لام تان کی تسبیح نہ پڑھتی. اور بھائی صدیقہ جہاں پر سوئی ہے وہ مدینہ کی دھرتی ہے. مدینہ کی دھرتی پر کتے دکھائی نہیں دیتے، کتوں کی بھونک سنائی نہیں دیتی. وہاں پر پہنچے یا خدا کا سلام پہنچے یا نبی کا سلام. نام تھا عائشہ. کیا نام ہے؟ ارے پڑوسی سے پوچھے گا، پڑوسی سمجھتے نا بھائی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان کے ہو گے کیوں نام لے جائیں. آپ کا تعارف جعفری، آپ حنفی. پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ٹوٹل اوقات کیا ہے؟ آپ بتا دیجیے. وہ کوفے کا قصائی تھا، ہمیں تو قبول ہے. اول تو امام اعظم قصائی ہے نہیں، قصائی ہو تو برائی نہیں. یہ تو اللہ کے دین کی دین دیکھیے کہ پیدا ہو سکھ گھرانے میں نام بوٹا سکھ ہے، تحفۃ الہند کتاب پڑھی، مولانا عبید اللہ کی سکھ مذہب چھوڑا، دین محمدی قبول کیا، آیا تو سکھ تھا، واپس پڑھنا تو مفسر قرآن احمد علی لاہوری بن گیا. یہاں پر معاملہ چند خاندان کا تو نہیں ہے، قصائی ہو بھی صحیح. مسئلہ چل مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ جسے کہتے ہیں نا، اگر یہ امام ہے تو آل محمد کون ہے؟ اگر حضور وہ ہمارے اماموں کے بھی امام. تم جو لکھتے ہو میرے پیر صحابہ، اگر صحابہ پیر ہے تو آل کون؟ اگر ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں، پیروں کے بھی. بولے بادشاہ پہلے مجھ سے تو بیٹا کی بات دھما چوڑی امت مچاتے نہیں، تم کے تو میرے پیر صحابہ. پیر ہم مانتے کیسے؟ اہل سنت و جماعت، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، تینوں طبقات میں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے. کون سا ہے؟ چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی اور قادری. اور ہم چاروں سلسلوں کو برحق مانتے ہیں. چاروں سلسلوں کو رائے گڑھ مرکز کے امام تھے مولانا جمیل صاحب، ان کے بیٹے مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب. ایک پروگرام میں پگڑی اتاری میرے سر پر رکھ دی کہ چاروں سلسلوں میں آپ میرے خلیفہ ہو. بھائی 4 کو مانتے ہیں تو چاروں سلسلوں میں سلسلہ آ گیا. اب یہ نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، یہ 4 سلسلے بند ہیں. ان میں برحق ہے، ان میں چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے. 3 سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور تو میرے بھائی نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں.
ہم نے تو سیدنا علی سے 3 سیرت مند تگڑے قسم کے سلسلے تسلیم کیے، تو مولا علی سے اپنی کو لنگڑی لولی ایک سلسلی دکھائی، تیری سلسلی نہ ملے تو تب بھی مولا اللہ کے اساتذہ میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد علی سے اس کی سیدنا حضرت علی کی اولاد ہے کتنی؟ میں نے پہلے کا 9 بیٹیاں 17 بیٹے 18 بیٹے 27 آپ کے داماد ہیں، اور آپ کے 27 آپ کے یار لوگوں نے کہا موتی ڈنڈی مار گیا، بیٹیاں 18 دبا 27 کیسے ہو گئے؟ سمپلی جواب تو اتنا ہی ہے کہ یہ معاملہ نکاح کا ہے، اور نکاح کے معاملات تو نکاح والے ہی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان رہا معاملہ کے 18 27 میں فرق کیوں ہے؟ تو سیدنا فاطمہ کے بدن سے جناب علی کی دوسری بیٹی جناب حسن کی دوسری بہن نبی پاک کی دوسری نوازی پیدا ہوئی، نام کا رکھا ام کلثوم پیدا ہوئی سن 5 ہجری کو مدینہ طیبہ کی دھرتی پر، سن 13 ہجری میں 17 ہجری میں 13 سال کی عمر میں ان کا نکاح جناب علی نے 40 ہزار درہم کے بدلے اپنے چچا عباس کو نکاح کا وکیل بنا کے حسن و حسین کو گواہ بنا کے جس کے ساتھ کیا ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اللہ نے علی کی بیٹی کے بدن سے جناب خطاب کے بیٹے کو 2 بچے عطا کیے، ایک کا نام رکھا زید بن عمر، ایک کا نام رکھا رقیہ بنت عمر۔ سن 21 میں عمر فاروق اعظم شہید ہو گئے، یار لوگوں نے یہاں بھی شور مچایا، یہ 26 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے، تم زبردستی کہتے ہو یکم محرم الحرام۔ چلو آج میرے اکابر سارے دائیں بائیں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بڑا بہترین قسم کا انتشار جب کرنا ہی ختم ہے، یوں کرتے ہیں کہ میں عمر کی شہادت کو تاریخ شہادت میں ذی الحج میں مان لیتا ہوں، تو عمر کی موت کو شہادت مان، جن کو غصہ اس بات پر ہے کہ فاروق اعظم محرم کے شہید 26 ذی الحج کے ہیں، تو ذی الحج کی شہادت میں مانتا ہوں، تو عمر کی موت کو اگر تجھے موت پڑتی ہے ماننے سے تو جھگڑا تو حضور کوئی نہیں، عمر ذی الحج میں شہید ہے یا محرم میں شہید؟ ہمیں تو اتنا پتا ہے وہ نبی پاک کے شہر میں نبی کی مسجد میں نبی کے مصلی پر قرآن پڑھتے ہوئے زخمی ہوا، یکم محرم کو شہید ہوا، شہید کسی مہینے میں ہو، وہ جیا تب بھی نبی کے ساتھ تھا، سویا اپنی پیغمبر کے ساتھ ہے، قیامت کا دن جو اٹھے گا تو نبی کے ساتھ اٹھے گا، اکیلا نہیں اٹھے گا، نبی کے ہاتھوں میں لے کے ہاتھ اٹھے گا۔ چلے بات چلی تھی امام باقر رحمۃ اللہ سے، کسی نے پوچھا امام باقر رحمۃ اللہ سے، حضور معاملہ یہ بچہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے، زندگی کہیں گزارتا ہے، مرتا کہیں پر ہے، اور دفن امام رحمۃ اللہ فرمانے لگے اللہ جب کہیں سے کسی کا خبیر اٹھاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ اس پیدا ہونے والے انسان کی ناف میں لگا دیتا۔ اب یہ بندہ زندگی جہاں بھی گزارے لیکن لوٹے گا تو وہیں پر جہاں سے اللہ نے خبیر اٹھایا۔ دنیا بھر کے سارے اعتراضات ان کا ایک ہے، ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں بھائی سارے مسائل کا ایک ہی حل، بستر اٹھاؤ رائے اٹھ جائے۔ ہمیں دنیا بھر کے جملہ مسائل کا ایک ہی جواب۔ ابو بکر نے قرآن تبدیل کر دیا، ہم کہتے ہیں وہ سویا کہاں پر ہے؟ فلک کا بھاگ ٹوٹ لیا، بھائی وہ سویا کہاں پر ہے؟ بیٹی پر ظلم کیا، بھائی وہ سویا کہاں پر ہے؟ علی کا حق چھینا، بھائی وہ سویا کہاں پر ہے؟ تو جو بھی کہے ایک ہی جواب ہے، ابو بکر سویا کہاں پر ہے؟ ابو بکر جہاں پر سویا اس کے بارے تاریخ دمشق میں مولا علی کا قول موجود ہے۔ فرمایا حضور ایک بات بتائیے کہ اللہ کی دھرتی پر سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا؟ کہ وہ روضہ مصطفیٰ ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ کی۔ مجھے دلیل کیا ہے کہ اللہ جب کہیں سے کسی کا خبیر اٹھاتا ہے وہیں پر اٹھاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کوئی اور ہوتا تو اللہ نبی کو اٹھاتا بھی وہاں سے سلاتا بھی وہاں پہ، اور
جس کو آج بھی شک ہو کرتے یوں ہے خرچہ تم پر چلتا میں ہوں سیدھا چلتے ہیں سواری خرچہ کرو میں چل تو میرے ساتھ سیدھا چلتے ہیں آج بھی عمرہ کرنے تو مدینے والوں سے پوچھ کر کربلا والوں سے پوچھو جو کربلا والے کہیں وہ تو بھی مانو میں بھی مانوں جو مدینہ والے کہیں وہ میں بھی مانوں تو بھی مانوں مدینہ والوں سے پوچھو نبی کے روزے میں قبریں کتنی جواب ملے گا اور ہیں اللہ کے نبی ہیں جناب ابو بکر ہیں جناب عمر ہیں پوچھو کربلا کی دھرتی پر مولا حسین ابن علی کے روزے میں قبریں کتنی تو آج بھی کربلا کے پٹواری بتاتے ہیں قبریں وہاں پر 3 ہیں تو 3 قبریں کس کی ہیں تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ درمیان والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں تو دائیں والے کو ابو بکر بن علی تو بائیں والے کو عمر ابن علی کہتے ہیں تو مدینہ کی دھرتی پر جا تو نبی نہیں ملتا سوائے صدیق و عمر اور اگر تو کربلا کی دھرتی پر آئے تو نواسا نہیں ملتا سوائے صدیق کو اس ابو بکر صدیق کو اللہ نے محبوب پیغمبر کا جو ثانی بنایا اللہ ثانی پیغمبر کا جو ثانی بنے اسے ابو بکر اس ابو بکر کی ذات کا خلاصہ ہی بیان کیا اللہ کے نبی کو دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں تو ابو بکر نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کیا ہے ابو بکر نے پوری کائنات کو 3 میں سمیٹا 3 کو ایک ذات میں سمیٹا وہ ذات کون سی ہے آمنہ کے لال دنیا بھر کے لوگوں نے خدا سے مال مانگا جلال مانگا جمال مانگا کمال مانگا اقتدار مانگا حکومت مانگی سب کچھ مانگا لیکن ابو بکر نے خدا سے جلدی مانگا تو آمنہ کے لال محمد کا تمنا اتنی سی ہے آنکھ میری ہو چہرہ آمنہ کے دیدار محمد مصطفیٰ کتنی بڑی دولت ہے احد کا پہاڑ جانتے ہو بھائی سنا بھی ہے کچھ نے دیکھا رسول مقبول نے شاہ فرمایا کہ احد کا پہاڑ وہ پہاڑ تھا جنتی اللہ نے دنیا میں مل محمد کو بطور تحفہ عطا فرمایا فرمایا مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں 9 مربع میل میں پھیلا پہاڑ رسول مقبول ارشاد فرمائے کوئی ایک بندہ سونے کا سارا پہاڑ احد کا راہ خدا میں لٹا دے اللہ قبول بھی کر دے اس کی نیت میں شک بھی کوئی نہ ہو کہ 9 میل کا سونا ایک طرف اور میرے کسی ایک یار کی وہ ایک مٹھی آدھا کلو گندم جو ایک طرف جب یہ آدھا کلو جو اتنا قیمتی کیوں نسبت رسول خدا کے ساتھ اس کا مقابلہ 9 میل کا پہاڑ نہیں کرتا تو آج کا یہ باعث بگاڑ تو اسلام آباد کی دھرتی پر گئے ہیں نوز باللہ میں ابو بکر کو مسلمان ابو بکر مسلمان کیسے ہوتا ابو بکر صدیق کے ایمان کو رب تعالیٰ نے زمانے میں دنیا کے کسی قبیلے کی تصدیق کا محتاج نہیں رکھا ابو بکر کا ایمان وہ ہے مانے گا تو مومن کہلائے گا انکار کرے گا تو فارغ ہو جائے گا ابو بکر تو وہ ہے چھٹے ایمان سے کسی نے پوچھا وہ بات ہوتی کہ میں اپنے موزے پر تلوار کے اوپر چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے بالکل جائز ہے دلیل ابو بکر صدیق بھی لگایا گیا ابو بکر آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا امام اچھل کے کھڑے ہو گئے بیت اللہ کے جانے منہ کیا قسم اٹھا فرمایا ابو بکر صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ دنیا میں اسے جھوٹا کرے آخرت میں بھی جھوٹا کا دیدار چاہیے آمنہ کے نال دیدار کتنی بڑی دولت ہے موجودہ دور میں دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب 70 کروڑ مسلمان آباد ہیں اور یہ 1 ارب 70 کروڑ سارے مسلمان میرے جیسے نہ ہو بلکہ سارے کے سارے اپنے اپنے دور میں یہ ولی بن جائیں غوث بن جائیں قطب بن جائیں ابدال بن جائیں باقی بستانی بن جائیں جنید بغدادی بن جائیں پیران پیر بن جائیں احمد بن حنبل بن جائیں امام مالک بن جائیں امام شافعی بن جائیں امام اعظم بن جائیں اور سارے کے سارے 1000 سال کی زندگی اللہ ان کو عطا کر دے اور 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے اور
आगे नहीं करता। इसका मुकाबला जब इस एक नजर का मुकाबला कोई नहीं करता तो हुजूर वहां तो गार का खुलासा यही है कि गार है, किरदार है, यार है, दीदार है, लगातार है, बार बार है, 3 दिन है, 3 रातें हैं, छोटी अबू बकर की है, सब रसूल खुदा का है। नबी निगाहें उठाए तो सिद्दीक अकबर को देखे, सिद्दीक निगाहें झुकाए तो आमिना के बारे में। नबी को सांप जो था ना वो आशिक रसूल था। मुमकिन है कि उसने अपनी औलाद के नाम खतरे को, हमारे पास तो ऐसी कोई मालूमात नहीं। आशिक रसूल था, वो दीदार करना चाहता था आमिना के लाल का। अबू बकर सिद्दीक का पांव रुकावट बना तो उस सांप ने डरवा हुजूर अबू बकर सिद्दीक को रुला के डरवा के सता के अबू बकर का आंसू बहा के खुदा का गज़ब मिल सकता है, नबी का इश्क नहीं मिलता। अबू बकर सिद्दीक का बूढ़ा बाप अबू बकर पर तान करता है, दौलत लुटा दी सारे कमजोर लोगों की आजादी। तू चाहता है कि दुनिया वाले बल्ले बल्ले करें। अभी अबू बकर बोला कोई ना, अल्लाह ने अर्श से कुरान उतार दिया। अबू बकर मखलूक की खातिर नहीं करता, अबू बकर की नीयत ऐसी कि रब कहे अबू बकर तू बल्ले बल्ले का। अबू बकर सिद्दीक की जात भी खुदा के लिए है, अबू बकर का माल भी खुदा के लिए। दीदार मांगा तो अल्लाह ने यूं दिया, नहीं ये सांप डरवाए निगाह ना हटे। हम कहते भाई जरा ज़नाने मिस्र की कहानी तो पढ़ी होगी ना। दूर से देखा था जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को, छुरी भी अपनी थी, हाथ भी अपना था, काटा भी अपने हाथों से। पता भी जो दूर से जनाब इब्ने याकूब को देखे वो तो ऐसी मस्त हो जाए दूसरे पैगंबर में उन्हें तकलीफ का एहसास कोई न हो। और जो वसुहा के चेहरे वाले पैगंबर को दूर से नहीं झोली में लिटा कर देखे वो अबू बकर से आशिक था सांप। तेरी बात मान ली तो मुमकिन है कि सांप ने पैगाम भी दिया हो कि ऐ मुनकर सिद्दीक, अगर तू चाहता ये है कि नबूवत का दीदार मिल जाए तो पैगंबर का चेहरे का दीदार उसी को मिलेगा जो नबी के दीदार से पहले अबू बकर सिद्दीक के कदमों को बोसा देगा। और जब तक अबू बकर सिद्दीक के कदमों में आते नहीं, दीदार मुस्तफा पाते नहीं। उस आशिक ने दूसरी चीज भी बता दी, तो ना समझे तो अलग बात है कि नबी के रोज़ नबी पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर जो खून गिरा मुहर्रम के महीने में हज़रत फारूक आज़म इब्न खत्ताब का, वो खून भी मुक़द्दस है। ज़िलहज के महीने में कुरान के औरात पर गिरा, ये खून भी मुक़द्दस है। करबला की खाक पर गिरा, ये खून भी मुक़द्दस है। बनी नजफ के ज़र्रात पे गिरा, ये खून भी मुक़द्दस है। उहद और बदर में गिरा, ये खून भी मुक़द्दस है। लेकिन ये खून की बात नहीं, तो आंसू की बात है कि खून जब भी गिरा तो फर्श खाक पे गिरे, कुरान के औरात पे गिरे। लेकिन अबू बकर का आंसू ऐसा है जब भी गिरा तो मुस्तफा करीम के रुखसार पे गिरा। इसलिए कहने वाले किसी ने कहा था यूं अपने दुख दर्द मुसीबत में तो लोग हजारों रोते हैं, तो इश्क नबी में बह जाए उस अश्क की कीमत होती। ये दीदार जो मिला अबू बकर 3 दिन 3 रात, ये दौलत और किसी को नहीं मिली। ऐसा तो नहीं इब्ने अब्बास को नबी पाक मदनी करीम बेटा जनाब अब्बास के बेटे नबी के शागिर्द हैं अली के भी। और ये इब्ने अब्बास वही है जो खारजियों के मुकाबले में जनाब अली की जानिब से 3000 फौज के कमांडर भी थे और उनके खिलाफ मुनाजरे में जनाब अली की जानिब से सदर मुनाजरे थे। सैयदना इब्ने अब्बास, और ये इब्ने अब्बास वही है जिनसे किसी ने कहा जानते हो अमीर मुआविया एक भीतर बढ़ता है, छोड़ पैगंबर का सहाबी है, फकीह है, दीन के मामला को तुझसे बेहतर जानता है। इसी इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मामूम पैगंबर मदनी करीम निजात जनाब फारूक आज़म की मैयत के सहारे खड़ा था, गुस्ल दिया जा रहा था। एक शख्स पीछे से आया, मेरे कांधे पर हाथ रखा, उस शख्स ने ठंडा सांस लिया, साथ अगला जुमला ये भी कहा कि मौला मैं उसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मेरे आमाल इस जैसे न हो जाए। मैंने गर्दन घुमा के देखा कौन है, का कोई और नहीं, अली शेर खुदा। अली शेर खुदा जिस जैसे आमाल चाहे उसे खत्ताब का बेटा कहे, और खत्ताब का बेटा कहे कि उमर की उम्र भर की सारी बेटियां ले ले के रात अपने दे दे, उस रात को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उस रात
دیدار مصطفیٰ والی دولت ملی تو کیسے ملی؟ عمر بن عاص کہتے ہیں پیغمبر کی محفل بارہا میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کون ایسا ہے جس کی نظر پیغمبر کی نظر سے ملتی ہو تو اللہ جب بھی دیکھا سب کی نگاہیں جھکی ہوتی تھی. ہم دو افراد ایسے تھے کہ ان کی نظر پیغمبر کی نظر سے ملتی تو نبی مسکراتے, نبی کی نظر ان سے ملتی, یہ مسکراتے. سب تھے کون؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر کہتے ہیں. دوسری چیز کیا مانگی؟ مال میرا ہو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ. بارش ہو رہی ہے بھائی, بارش چلے آپ تو اللہ کرے نہ ہو, پھسلن نہ ہو جائے, کیچڑ نہ ہو جائے, لیکن وہ میرے پنجاب والوں سے پوچھو, چکوال والوں کو کہتے ہیں اللہ بارش دی, موسم تو ہے, این موقع پر رحمت آسمان سے اترے تو فائدہ ہی ہے نا بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب مانگا تب دیا, جیسے مانگا ویسے دیا, جہاں پر مانگا وہاں پر دیا, جتنا مانگا اتنا. ہم بڑے عام انداز میں کہتے ہیں کہ نبی پاک کی ملاقات کے بعد ابو بکر صدیق نے 40,000 درہم نبی پاک پر نچھاور کر دیا. میں نے 2 دن پہلے مسجد نبوی کے پڑوس میں رہنے والے ایک پاکستانی سنارے سے رابطہ کیا. سنا بھائی درہم کتنے گرام چاندی کا ہوتا ہے, اور 40,000 درہم کی چاندی بنتی کی, اور دور حاضر میں وہ پیسے بنتے تو بقول صاحب یہ 1 کروڑ 59 لاکھ 1 کروڑ 59 لاکھ 6,048 روپے اور 8 پیسے لگے. یعنی جو کروڑوں کی رقم ایک ہی وقت میں پیغمبر کے ساتھ قربان کر دیں اس عاشق ساتھی کو. لیکن کچھ یاد لوگ ابھی ہوتے ہیں کہاں سے, کچھ جنگی سینا سے, اور کچھ اٹھتے ہیں آپ کے شاہپور والی سے. نہیں ہم نے ابو بکر سے حساب لگا. چلو بھائی دیر کس بات کی, راجہ بازار کے تاجروں سے کیلکولیٹر لے لیجئے, حساب کتاب آج کر لیتے ہیں کہ 23 سال کی عمر میں ابو بکر نے دین سے لیا کیا ہے, دین کو دیا. اس ابو بکر سے حساب کرنا چاہتے ہیں جس ابو بکر صدیق کی بیٹیوں کا قرضہ بھی ابھی اسلام پہ کام پر باقی ہے. اللہ کے نبی ہجرت فرمائے تو نبی اللہ کے سامان ہجرت کو باندھنے کے لیے اپنا دوپٹہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے محبوب پیغمبر کا سامان باندھ کے نبی کے حوالے کرنے والی کون ابو بکر کی بیٹی ہے, نام سیدہ حسمہ. 313 کو محبوب پیغمبر نے یار سے لڑایا, 313 کو 1000 کے لشکر کفار سے لڑایا اپنے یاروں کو نبی پاک. ایک یار نے کہا یا رسول اللہ وہ جنگ بدر میں جائیں گے تو پتہ کیسے لگے گا محمدی کون ہے, ابو جہلی کون ہے, کیا کروں؟ محمدی فوج کا علم جھنڈا پہچان بنا دیجئے. مدنی کریم پلٹے واپس گھر میں ہماری ماں سے پوچھا عائشہ کوئی اضافی کپڑا ہے؟ عرض کے رسول کوئی کرنا کیا ہے؟ اور میں تیرے بیٹوں کی پہچان کے لیے محمدی فوج کا علم بنانا ہے. کہ اللہ کے نبی جب بیٹے میرے تو اضافی کپڑا نہیں سر کا دوپٹہ کا بننا وہ دوپٹہ جو اپنا قربان کا نبی ہے محمدی اس ابو بکر نے دیا تو اتنا دیا کہ تن پہ لباس بھی باقی لیا. یہ ہے کہ جو کچھ میں نے 2 سال 3 ماہ 10 دن میں وظیفہ لیا واپس کر دینا. کفن کا نیا لباس تو مدینہ کے یتیموں کے کام آئے گا, مجھے پرانے کفن میں لباس دے دینا. وہ سیدنا ابو بکر چلے بات کریں اپنی پڑوس. ابھی جو دائیں بائیں آوازیں لگی اس میں یقین کرے تو کوئی بندہ مولوی نہیں سنتا. رب تعالیٰ آپ کے شب مبارک کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انشاءاللہ اج کریم میں بات میں خبر. ابو بکر نے دیا کتنا؟ غزوہ تبوک ہے سن 2 ہجری رمضان کا مہینہ 1 تاریخ نبی اکرم نے کھل کے بتایا جس کے بعد جو ہے لے کر ہے, جس کے بعد جو ہے. تبلیغی آواز سے ہم سنتے ہیں خاتون کو سر کے بال لے کر آئی, کو بچہ لے کر, کوئی مدینے کا مزدور تھا جرا ساری رات مزدوری کر کے کھجور کے تن تانے لے کر. ایک
یار تھا بڑا سخی تھا، وہ جب بھی اٹھا تو کچھ نہ کچھ دے کے ہی بیٹھا، اور اس نے اتنا دیا، بار بار دیا، خود مانگنے والے کا بھائی بیٹھ کسی اور کو بھی دے، اس نے پھر بھی اتنا دیا کہ اللہ کے نبی فرمایا آج کے بعد تو جو بھی کرے تیرے کھاتے میں اللہ برائی کو نہیں لکھے گا۔ اس نے کہا مال اتنا تھا، میں نے کہا تیسرا حصہ دوں گا، اور تیسرے حصے کو بھی پیغمبر کے یاروں میں پہنچ نہیں سکے۔ تو دوسرے فاروق اعظم نے کہا مال بڑا تھا، میں نے 2 حصے کیے، کوئی پہنچ، لیکن وہ پورا جرنیل بچپن کا یار ان دنوں لٹا لٹا کے اس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے تو پتہ لگا نبی نے مانگا ہے، اس کا ٹوٹل اثاثہ یہ تھا کہ جو کچھ تھا کٹڑی میں باندھ کے سر پہ لاد کے پیغمبر کی بارگاہ میں۔ کچھ یاروں نے کہا یا رسول اللہ، وہ کچھ یار آپ کے ایسے ہیں جو آج آپ کے اولین یار ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یار یارہ دی کڑ نہیں لگن دے لگے۔ جب پتہ لگا نبی پاک اللہ کے نبی کا کمال، پوچھا عثمان کتنا لے کر آیا؟ یا رسول اللہ تیسرا حصہ، اور جب مانگے نبی لائے غنی حصہ کرے تیسرا، چل نبی کے بعد نبی کے مصلح پر تیرا نمبر بھی تیسرا۔ عمر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ دوسرا حصہ، فرمایا مانگے پیغمبر لائے عمر کرے وہ بھی حصہ وہ بھی دوسرا، چل نبی کے بعد نبی کے مصلح پر تیرا نمبر بھی دوسرا۔ ابو بکر تو نے کیا؟ ان سے پوچھا کتنا لے کر آئے؟ اگر ابو بکر سے پوچھتے کتنا لے کر آئے تو نمبر ان کے بڑھ جاتے۔ ان سے پوچھا کتنا لے کر آئے، ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا بچا کر۔ یا رسول اللہ مانگے حبیب لائے صدیق گھر میں بچائے، وفا کی توہین تن کے کپڑے بارے دیواروں پر پھیلا، ہاتھ کو چیز باقی بچے کوئی نہیں، جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کو ملے گا نبی کے بعد ملے گا، تجھے ملے گا نبی کے ہوتے ملے گا، نبی کے ہاتھوں میں۔ اللہ کے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا تھا تو مولا علی نے نبی کے مصلح پر ابو بکر کا ہاتھ بھی تو پکڑا تھا۔ خطیب خم کے موقع پر جو ہاتھ پکڑا اس ہاتھ کے بیماری مولا کو نہیں سمجھا جو آج مٹی کا بیماری سمجھتا ہے۔ جی بھائی وہ مولا اور دنیا بھر کی کسی ڈکشنری کو سین کی ہو یا انتہائی بات ہے۔ دور حاضر میں کچھ اور یاجوج ماجوج مذہبی قسم کے یاجوج ماجوج کیا سین شین کو ایک ہو کے رہنا چاہیے۔ ان کے پاکستان کے حالات بڑے نازک ہیں، سین شین کو ایک ہونا چاہیے۔ بھائی سین شین ایک تو ہو گیا تو بنے گا کیا؟ یا سچ بنے گا، سچ بنے گا، سچ بنے گا، کیا بنے گا؟ نہ مردانہ ہوگا نہ زنانہ ہوگا۔ اور یقین مانے کہ ہم سین کو سین کہتے ہیں، شین کو شین ہی کہتے ہیں۔ اس لیے تبلیغی جماعت کے امیر تھے، نام ان کا حاجی مراد بخش صاحب، ہمارے وہ کچی پکی پہڑی کے استاد تھے، ان کے مارے ہوئے جوتے ہمیں ابھی تک یاد ہیں۔ سین پر شین پڑھتے تھے تب بھی مارتے تھے، اور شین پر سین پڑھتے تب بھی مارتے تھے۔ ہمیں استاد نے بچپن سے سکھایا یہی کہ سین سین ہے، شین شین۔ اب یہ جو بھی دنیا بھر کی کسی ڈکشنری سے کوئی بندہ لفظ مولا کی معنی اگر خلیفہ بلا فصل دکھا دے، اگر خلیفہ ہے تو اگلے سال کسی شادی ہال میں مجلس آپ کی ہوگی ساتھ میں اور اگر ہو ہی نہ تو امت میں انتشار پیدا نہیں ہوتا کہ سیدنا فاطمہ ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی تھی، چلو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دنیا کا کوئی بندہ ابو بکر صدیق کا دربار دکھا دے تو آنے والے محرم میں علم تیرا ہوگا ہاتھ میں۔ پیغمبر کی بیٹی کا دربار میں جانا ثابت ہے، موقف تیرا ہوگا جہاں میں۔ حضور کبھی پڑھ لیجیے کہ بخاری میں بھی کیا لکھا ہے، حیات القلوب میں بھی کیا لکھا ہے۔ سیدنا عمر ابو بکر صدیق کا اے بیٹی فاطمہ، کیا کہا؟ اے بیٹی، اللہ کی دھرتی پر میرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے آپ لگے۔ آقا پردہ فرما گئے،
اب میرے دل میں نبی کے بعد تیری ذات سے زیادہ کوئی ذات محترم کوئی نہیں. وہ مال جو میری اولاد خرچ کرے اور وہ مال جو پیغمبر کی آل خرچ کرے, خدا کی قسم جو مال پیغمبر کی اولاد خرچ کرے وہ مال مجھے زیادہ عزیز ہے اس سے کہ میری اولاد خرچ کرے. اب رہا یہ معاملہ کہ آپ نے فتح کا مطالبہ کیا تو جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام میں بھی نہیں دیکھا. حدیث گھڑنی تھی وہ این موقع پر حدیث کرنی اور امام بخاری نقل کر جب یہی حدیث انہی الفاظ میں ہماری کتابوں میں ہو تو حدیث گھڑنی. لیکن اگر یہی حدیث الکافی میں موجود ہو کہ امام زین الدین جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا امام باقر سے سنی. امام باقر کہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا زین العابدین سے سنی. زین العابدین فرمائے میں نے یہ حدیث اپنے بابا مولا حسین سے سنی. مولا حسین نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا جناب علی سے سنی. اور علی نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی. اگر بخاری میں ہے تو گھڑنتو ہے, الکافی میں ہے تو کیا ہے. ابو بکر بیان کرے تو جھوٹ ہے, 6 امام بیان کرے تو پھر کیا ہے جی. وراثت تھی پیغمبر کی بیٹی. چلے آپ بتا دیجیے پراپرٹی جائیداد وراثت کتنی قسم کی ہوتی ہے جی بھائی. جائیداد 2 قسم. کون سی؟ منقولہ. اگر نہ یقین ہے تو کل راول پنڈی کے مقامی اخبارات پڑھ لی تھی جہاں میں عدالتی خبریں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے اپنے بیٹے کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے منقولہ جائیداد کون سی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی. غیر منقولہ جائیداد وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکتی. اب یہ باغ منقولہ یا غیر منقولہ؟ زمین منقولہ کے غیر منقولہ, درخت منقولہ کے غیر منقولہ, عمارت غیر منقولہ یا منقولہ. تو فرق کیا ہے؟ کہتے باغ ہے. تو باغ کیا ہے؟ غیر منقولہ ہے. اگر باغ غیر منقولہ ہے تو حضور ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی منگی تلے ڈال اپنی کہ تمہارے بڑے بڑے اکابر ملا الفقی کتاب تیری ہے, الطافی کتاب تیری ہے, توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی کتاب تیری ہے, اور تیری سارے کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا. غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ. تو جب تو کہتا ہے تو کہے تو دین ہے وہی کام, ابو بکر کرے تو کفر کیسا جی بھائی. اگر حصہ تھا نہیں سیدہ مانگنے کیوں نہیں تھی؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ سیدہ کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. تیری فقہ کہتی ہے کہ عورت کا حصہ کوئی نہیں, اور سیدہ کہتی ہے کہ عورت کا حصہ ہے تو نہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں تو عورت کا حصہ ہے. تو پتہ یہ لگا سیدہ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, تیرے ساتھ جی. آپ دین کہتے ہو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ, آپ دین کہتے ہو نبی کے صحابہ. امام اعظم کو پتہ ہے امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. ہم کہتے ہیں ملنگا اللہ تیری خیال کرے, اللہ تیری صحیح ہو گیا. اگر میرا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا شاگرد ہے, ہم اس بات کو چھپاتے نہیں چھاپتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک نبی کی غلامی آل نبی کی غلامی اعزاز ہے, الزام نہیں. الزام یہ چل میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے امام کا جو استاد ہے وہ امام جعفر صادق ہے. تو بھی تو ہمت کر کے بتانا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا استاد کون ہے. یقین مانے یہ بندہ نالا نئی میں چھلانے لگا دے گا امام جعفر صادق کے استاد کا نام نہیں بتا. ایک مرتبہ شیخ رشید صاحب کا اعلان ہوا, ہم نالا نئی اس کو پاٹ رہے ہیں, چھت بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا شیخ صاحب مہربانی کیجیے گا 2-4 روشن دان ٹائم چھوڑ دیں, ممکن ہے کسی بندے نے چلا نہیں پڑتی. بھائی ہمارے امام کو استاد ہے, اسے امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کا استاد کون ہے؟
جی اسے امام قاسم کہتے ہیں۔ امام قاسم کون ہے؟ جس شہر بانو کی بہن کا بیٹا ہے، زین العابدین کی خالہ کا بیٹا ہے، مولا حسین کی سالی کا بیٹا ہے، شاہ ایران کا نواسہ ہے۔ اب کہتے حضور سارے اس کے ماں والے بتاتے ہو، ابا کی جانب بھی تو چلو نا۔ اب یہ سب ابا کا پتہ ہو تو بتائے، اس لیے بتاتا کیسے کہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے جو استاد شاگرد تھے، اسے تو امام جعفر موسیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام اعظم کا جو استاد ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جعفر صادق کا جو استاد ہے اسے امام قاسم کہتے ہیں، امام قاسم کا جو ابا ہے اس کا نام محمد ہے، اور محمد کا ابا کون؟ وہ نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق ہے۔ اب پتہ ہے تمہارے امام نے حدیث کس سے لی؟ تو جی بسم اللہ آپ بتا دیجیے، وہ ہمارے امام سے لی۔ تو میرے امام نے حدیث تیرے امام سے لی، تو تو بتا تیرا امام حدیث کہاں سے لیتا؟ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے حدیث کبھی امام جعفر صادق سے، تو امام جعفر صادق کس سے حدیث سے لیتا ہے؟ اسے امام قاسم کہتے ہیں، اور امام قاسم جس سے حدیث سے لیتا ہے نا وہ کون ہے؟ پیغمبر کا سالہ ہے، علی کا بھائی ہے، امت کا مامو ہے، مجتہد ذیشان ہے، فاتح کبیر ہے، اور نام اس کا امیر معاویہ ہے۔ اگر امیر معاویہ کی پہچان نہ ہوتی ہو تو جیسے نکلے نا بھائی، بالخصوص ہمارے جو دوست اب آئے اس روڈ سے، وہ سیدھا گورکھ دھندا گورکھپور شاہپور سیدھا آگے چلتے بھائی۔ اگر یہ علم غازی عباس کا ہے تو ہمیں کون سی موت پڑتی ہے اس کو نام؟ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب 2 رنگ کا جھنڈا دے دیں بلیک اینڈ وائٹ پر، چندر بھی ہم سے سلام کرتے ہیں جی بھائی۔ جھانگ والے کے 4 رنگ والا جھنڈا پیغمبر کے صحابہ کے ناموز کے علاوہ ہم سے سلام کرتے ہیں، تو ہمیں کون سی موت پڑتی ہے؟ ہم 1 رنگ کے جھنڈے پر سلام کرتے ہیں۔ لیکن ہو غازی عباس کا، اور تھوڑی سی کنفیوژن بھی دور کر دیجیے کہ آج بھی کربلا میں مولا حسین کے روزے پر جو علم لگا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، آپ کا کالا کیوں ہے؟ اس کے کونے 4 ہے تو آپ کے 3 کیوں ہیں؟ اگر یہ عباس رحمہ اللہ کا علم ہے تو عباس کون ہے؟ یہ بیٹا مولا علی کا، مولا علی کون ہے؟ یہ بیٹا خواجہ ابو طالب کا۔ تو بھائی جھگڑا ختم ہو گیا، خدا کا جھگڑا ہو گیا۔ خواجہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں۔ ہمت کر کے بتا کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ وہ پھر احسان ماننا پڑے گا شیخ رشید صاحب کا، جس کم از کم روشن چھوڑ تو دیا۔ اب تاریخ الائمہ کی اپنی کتابیں لکھا گیا ہے کہ امام جعفر صادق کے امام حضرت غازی عباس رحمہ اللہ یہ بیٹے مولا علی کے، مولا علی بیٹا کس کا؟ جناب خواجہ ابو طالب کا۔ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں، اور غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، اور غازی عباس کے بیٹے کا نام ہے معاویہ۔ کیا بھائی الحمدللہ ہم نبی کی آل والے بھی نبی کی جماعت، یہاں پر مال مانگا تو ہاتھ مصطفیٰ کا، اور بات میں انشاءاللہ آخر میں ختم کی۔ آپ کا اسی روڈ میں ایک سرکاری رہائش کا ہے جہاں پر کھانا بھی مفت ملتا ہے، بستر بھی مفت، سردی گرمی کا بہترین انتظام ہے، اسے اڈیالہ جیل کیا۔ میں نے 58 دن گزارے وہاں پہ غازی ممتاز قادری کے ساتھ، چٹکی ایک ہی تھی میری اور مولانا محمد فاروقی صاحب کی۔ فاروقی صاحب ایسے کہہ لگے اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے۔ کون سی؟ ایک ہے پنجاب کا نیٹ، کیا بھائی مولوی سرفراز سے ابھی پوچھی بھائی کڑائی تقریباً 100 گھنٹے کا رستہ ہے۔ دوسرے کا عمران خان کا آخری مثال، اللہ اس سے بچائے، اس لیے مثل میں کم از کم کو 2-3 نظمیں لازم ہے، اور خطیب کی آخری بات اللہ اس سے بھی بچائے۔ اللہ چکوال میں پروگرام تھا، پہلی مرتبہ پروگرام تھا، تو جیسے ہمارے بھائی بھی چاول کا انتظام کرتے، چاول اٹھانے والا بیچارہ آیا اور مولوی سے پوچھا کہ یہ مولوی صاحب بیان کب ختم کریں گے؟ انہوں نے جب یہ کہنا کہ آخری بات ہے، سمجھو 13 منٹ کی تقریر بھی باقی ہے، اور میری انشاءاللہ سچی مچی آخری بات۔ ایک چیز مانگی کہ بیٹی میری ہو، حرم خدا کے رسول
اللہ ہمیں تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے. مگر میرے محسنین احسان ان کا ماننا بھی چاہیے. 92 میں میری ہدایت کا سبب یہ ہو گیا. اللہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں تو بالخصوص توفیق عطا فرمائے. لیکن رمضان میں افطاری اللہ ان کے ساتھ نہ کرائے. جیسے آپ نے بھرا پانی کا اور آپ نے کہہ دیا یار مزہ آ گیا, سمجھو چھٹا نمبر سنتا یہ پانی کو پانی ہے. پانی تو وہ ہوگا جو اللہ جنت میں پلانے کی. دسترخوان سمیٹا جا چکا ہوگا, جماعت کھڑی ہو جائے گی, آپ ابھی پہلے گھوٹ پہ بیٹھے. چونکہ ان کا مشن یہ ہے کہ دنیا کی لذات سے آپ کی توجہ ہٹا کر آخرت کے ساتھ آپ جس نعمت کا نام لیں گے یہ متبادل آپ کو آخرت کی نعمتیں یاد دلائیں. لیکن محبوب پیغمبر نے چیپٹر کلوز کر دیا. فرمایا عائشہ دنیا میں بھی مجھ محمد کا حرم ہے, آخرت میں بھی مجھ محمد کا حرم. یا رسول اللہ مفہوم کیا ہے اس کا؟ فرمایا عائشہ جیسی خاتون دنیا میں بھی کوئی نہیں, جنت میں بھی کوئی نہیں. تو جہاں میں اللہ نے اسے محبوب پیغمبر کا حرم بنایا وہ بیٹی ابو بکر صدیق تھی. تو معلومات کا دیدار لگا, اللہ نے کہا دے دی. ہاتھ مانگا تو مصطفیٰ کا پڑوس دے دی. بیٹی مانگی تو دو جہاں کی نسبت عطا فرما دی. اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ایک شجرہ محبت ہے. دعا کیجئے گا انشاءاللہ ان قریب کتابی شکل میں سے لے کر آئیں گے. اور میں کئی تقریروں میں لدھیانوی صاحب کا نام لیتا اس لیے ہوتا کہ ان کو یاد رہے کہ انہوں نے خرچہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے کہ کتاب آپ لکھیں خرچہ میں خرچہ میں. چلے اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات ہے. سیدنا علی جب مرتضیٰ رضی اللہ کی قبر کہاں پر ہے اس بارے میں ہمارے پڑوسیوں کے ہاں 40 اقوال ہیں. کتنے؟ 40 سمپلی بات. موجودہ قبر کس کی قبر ہے اس کے بارے میں بعض روایت ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کی قبر ہے. یہ قبر مولا علی کے نام سے منسوب کی ہوئی کا خلیفہ ہارون رشید شکار کر رہا تھا. یہاں پہ جب پہنچے شکار بیٹھ گیا لیکن شکار ہوتا نہیں تھا, تیر چلتا کوئی نہیں تھا. پوچھا ہے کیا کہ یہاں پر کسی اللہ والے کی قبر ہے تو اب مزار بنا دیجیے. مزار تو بنا اس لحاظ سے قبر بنی اس لیے 40 اقوال ہیں ہمارے پڑوسیوں کے ہاں اسلام. ایک سیکری سی بات ہوئی آج جو افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق نبی کی آدمی کے ساتھ ہے. نبی دیکھو پیار محبت کی باتیں آخری بات بری کرنا بھی سلسلہ محبت کا کیسے چل گیا. حضرت علی کی 9 بیویاں 17 بیٹے 18 بیٹیاں 27 سال کے بعد اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں 3 بیٹے 3 بیٹیاں اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ بڑا بیٹا تو نام ہے اس کا سیدنا عبد الرحمن, چھوٹا بیٹا تو نام اس کا جناب عبداللہ, اور سب سے چھوٹا بیٹا تو نام ہے اس کا محمد. یہ عبداللہ ہو گئے فوت تو باقی بیٹے بچے 2. بڑے کا نام ہے عبد الرحمن, چھوٹے کا نام محمد. دونوں کی ہوئی شادی, اللہ نے دی اولاد. عبد الرحمن کو بیٹی, محمد کو دیا بیٹا. بیٹا کون؟ قاسم. بیٹی کون؟ اسما. اسما ہے پوتی ابو بکر کی, قاسم پوتا ابو بکر کا. تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا آپس کا ہوا نکاح. اللہ نے ان کو دی بیٹی تو نام رکھا ام فروہ. ام فروہ کون ہے؟ تو ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے, ابو بکر کی پڑ نواسی بھی ہے. اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب سیدنا علی شمس مرتضیٰ کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا. تو رب تعالیٰ نے جناب علی کے پڑپوتے کو جناب ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے پتن سے جو بیٹا عطا کیا اس کا نام رکھا امام جعفر صادق. جعفر صادق کو دیا بیٹا تو پیدا کون ہوا؟ اس کا نام رکھا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کا پیدا ہوا بیٹا تو نام رکھا جناب علی رضا. علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی. امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی. امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری. حسن عسکری کو دیا بیٹا تو پیدا ہوا 12ویں امام جسے ہمارا پڑوسی امام محمد مہدی کہتا ہے. یہ امام محمد مہدی کون؟ ان کے ابو کا نام امام حسن عسکری. حسن عسکری کا ابو کون؟ تو نام ان کا امام نقی. امام نقی کا ابو کون؟ تو نام ان کا امام تقی. امام تقی کا ابو
صادق کا ابو کون؟ تو نام ان کا امام باقر کی گھر والی کون؟ امام جعفر کی اماں کون؟ تو نام اس کا سیدہ ام فروا کی اماں کون؟ امام جعفر کی نانی کون؟ امام باقر کی ساس کون؟ تو اس کا نام سیدہ اسما کے ابو کون؟ تو نام اس کا عبدالرحمن کا ابو کون؟ وہ نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق۔ چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہے اسے ام فروا کہتے ہیں، اور ام فروا جس کی پڑپوتی ہے اس یار کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے تک کا غلام بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں جب موت دے تو نبی پاک مدنی کریم کے صحابہ قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آنے والا بدھ 26 جنوری ٹھیک 1 بجے تعلیم القرآن میں مدرسہ تعلیم القرآن میں انشاءاللہ بلا کسی تفریق کے اپنے اہل سنت والجماعت کے محسن اول ابو بکر صدیق کے ایمان کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ تمام تر تفریق کو بٹھا کے اہل سنت والجماعت کے قائدین جس جماعت میں ہو اپنی جماعت کا مشن موقف چھوڑنا کوئی نہیں، لیکن میرے بھائی اتحادی طور پہ ہم نے ایک دوسرے کی آواز بننا ہے۔ رب تعالیٰ تمام قائدین کا سایہ تا پیر ہمارے سروں میں سلامت رکھے۔ رب تعالیٰ اہل سنت کو اتحاد اتفاق کی میرے بھائی پر کیف نظارے عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ وہ دن بھی ہمیں عطا فرمائے جب محبوب پیغمبر مدنی کریم کے اصحاب کا بھی دفاع ہو اور نبی باقی آل کا بھی دفاع ہو۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کا حامل ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔